بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، BI اسٹار نیوز کے خصوصی پروگرام دیش و دنیا میں میں ہوں آپ کا میزبان ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو خوب شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ مسلمانوں کی ایک بھیڑ اگر کسی مندر میں گھس کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ بھی وہی جواب دیں گے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ پھر تو ان مسلمانوں پر دیش دروہی کا مقدمہ درج ہو جائے گا، کئی تنظیمیں ان کے پیچھے پڑ جائے گی، ان کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا اور ان کے خلاف چینلز پر کئی طرح کے جہادی ڈیبیٹس شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خبر اس کے برعکس ہو، یعنی اگر فرقہ پرستوں کی ایک بھیڑ کسی مدرسے میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگا دیں، تب کیا ہوگا؟ جی ہاں، ایسا ہی کرناٹک میں ہوا ہے۔ کرناٹک میں 15ویں صدی عیسوی کے قدیم مدرسے میں گھس کر بھیڑ نے جے شری رام کے نعرے لگائے۔ یہ واقعہ کرناٹک کے بیدر میں محمود گنوا مدرسے میں 5 اکتوبر کو پیش آیا۔ معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے 9 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے 4 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ موصولہ خبر کے مطابق دسہرے کے جلوس میں شامل لوگوں کے ایک گروپ نے کرناٹک کے بیدر میں 15ویں صدی عیسوی کے ایک قدیم مدرسے میں گھس کر جے شری رام اور ہندو دھرم کی جے کے نعرے لگائے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ بیدر کے محمود گنوا مدرسے میں بدھ 5 اکتوبر کو پیش آیا۔ اس سے متعلق ویڈیو کو لوگوں نے سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیا۔ ویڈیو میں مدرسے کی سیڑھیوں پر بلند آواز میں موسیقی، ڈھول پیٹتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے ایک بڑا گروپ نظر آ رہا ہے۔ مدرسے کے اندر اس بھیڑ کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے مقامی پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاج کرتے ہوئے ملزمین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق مسلم کمیونٹی نے یہ بھی الزام لگایا کہ پوجا کے دوران ہجوم کے ذریعے ناریل توڑنے سے مدرسے کے ڈھانچے کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ تاہم پولیس نے اس الزام کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے مظاہرین کو ملزمین کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اب یہ یقین دہانی کہاں تک کہ پہنچے گی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ جب ہم پر ظلم ہوا اور ہم نے آواز اٹھائی تو یقین دہانی ہی کرائی گئی۔ یقین دہانی کے بعد اکثر ایسا ہوا کہ مظلوم مظلوم ہی رہا اور ظالم ظالم ہی بنا رہا، یعنی انصاف کی تو کوئی بات دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس واقعے کا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ بیدر کی تاریخی محمود گنوا مسجد اور مدرسے کا 5 اکتوبر کا نظارہ انتہا پسندوں نے گیٹ کا تالا توڑ دیا اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ چیف منسٹر بسوراج بومئی اور بیدر پولیس، آپ ایسا کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ کیا صرف مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ ناظرین، یہ مدرسہ ایک تاریخی عمارت ہے جسے آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا یعنی کہ ASI نے محفوظ کیا ہے، سیو کیا ہے۔ 1460 کی دہائی میں بنایا گیا یہ قدیم ڈھانچہ بہمنی سلطنت کے تحت ہند اسلامی فن تعمیر کے علاقائی اندازے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ورثے کو قومی اہمیت کی یادگار کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ اس کا نام دکن کی بہمنی سلطنت میں ایک فارسی نژاد وزیر محمود گنوا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ایک نظریہ آپ کا اور میرا ہے کہ مدرسے میں گھس کر جے شری رام کا نعرے لگانے والوں پر سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ان پر UAPA کا مقدمہ بھی چلنا چاہیے اور فوری طور پر تمام لوگوں کی گرفتاری ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نظریہ میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے، میڈیا کا نظریہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اسی خبر کو میڈیا چینل پر اگر پیش کیا جائے تو میڈیا اینکر چیخ کر کہیں گے کہ کچھ لوگ اگر مدرسے میں جا رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مدرسے میں سروے کرنے کے لیے گئے ہوں۔ کیا وہ مدرسے ہمارے ملک کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا پتہ وہ لوگ جے شری رام کا نعرہ لگانے کے بعد مدرسے میں نماز پڑھ کر واپس آتے۔ میڈیا چینلز والے الٹا مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا کر ہیڈ لائنز چلانے لگ جائیں گے اور مدرسے میں جے شری رام کے نعرے پر ببال کیوں؟ کیا مدرسہ صرف مسلمانوں کی جاگیر ہے؟ کیا مدرسے میں ہندوؤں کو پوجا کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ کیا اس مدرسے پر بلڈوزر چلائے گی سرکار؟ مدرسے میں جے شری رام کے نعرے سے دقت کیوں ہے؟ ایسے ہیڈ لائنز کسی چینل پر دیکھنے کو تو نہیں ملے، لیکن میڈیا اس سے ملتا جلتا اسی مصدر سے اور اسی جیسے کانٹینٹ پیش کرتا ہے۔ یہی اس میڈیا کا کام ہے کہ یہ ہر نیوز کو جانبدارانہ طریقے سے دکھاتا ہے۔ ناظرین، سماجی کارکن سمیع اللہ خان لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ان ہندوتوا واردات پر ملک بیرون ممالک سے انصاف پسند غیر مسلموں نے بھی آواز اٹھائی۔
البتہ مسلم قیادت کو شاید، یعنی کہ جو ہمارے یہاں کی مسلم قیادت ہیں، شاید انہیں کوئی خبر ابھی تک کہ نہیں مل سکی ہے۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے پر کہیں کوئی شور، کوئی اضطراب محسوس کیا آپ نے؟ سب اپنے اپنے کاموں میں مگن اور مست ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اب بھارت میں مسلمانوں پر یہ حیوانی مظالم معمول بن چکے ہیں۔ چند افراد کے علاوہ کسی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ مظالم کو سہنے کا معمول بنا لینا غلامی کی طرف تیز رفتار سفر کی علامت ہوتی ہیں۔ ناظرین، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم واقعی بہت تیزی کے ساتھ غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور زندہ رہنے کی خواہش میں مظلومانہ زندگی گزارنے پر راضی ہو بیٹھے ہیں؟ خیر ناظرین، اب یہ سوال آپ کے سامنے ہیں، مجھے اب اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔